السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہمارے کامنٹ باکس میں ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیا وہ حدیث سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ قرآن اور حدیث کا بھی تقاضا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو عظیم احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ بھی یہ امت کسی صورت میں نہیں چکا سکتی۔ البتہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں خصوصی طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کن درود کو ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ آج کل بہت ساری کتابوں میں، مارکیٹ میں جو کتابیں دستیاب ہیں، ایسے درود ہیں جو درود من گھڑت ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان درود کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جب ہم درود پڑھیں تو وہ انہی درودوں کو پڑھیں جو مستند ہوں اور احادیث میں موجود ہوں، اور درودوں میں سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مذکورہ سوال کے جواب کا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس درود شریف کو 80 بار پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس طرح کی کہیں بھی کسی حدیث کے ذخیرے میں، مرفوع روایت میں یہ درود موجود نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا درود ضرور ہے، لیکن اس کی یہ فضیلت بھی نہیں ہے اور اس درود کے یہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو درود عام طور سے مشہور ہے۔ اور یہ درود اتنا مشہور ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد جو لوگ اس کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، لوگ ان کو عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لہذا اولاً تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مستند درود کو پڑھیں، اور اس درود کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس درود کو نہیں پڑھ سکتے، چونکہ یہ فضیلت ہی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہم درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر یہی درود پڑھنا ہو تو پھر مذکورہ فضیلت کا ذہن میں کسی قسم کا استحضار نہ ہو، اور جو آدمی نہ پڑھ رہے ہوں ان پر کسی قسم کا ہم طعن و تشنیع بھی نہ کریں اور ان کو اجنبیت والی نگاہوں سے بھی نہ دیکھیں۔ اشرف بھائی کا سوال ہے، بجاج فائننس کارڈ سے مارکیٹ سے سامان خریدنا کیسا ہے؟ جی ہاں، آج کل بجاج فائننس یہ ایک ایسی کمپنی بن چکی ہے جو لوگوں کو قسطوں پر سامان خریدواتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قسطوں پر سامان خریدنا جائز ہے، لیکن چند شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو اگر وہ کیش اور نقد خریدتا ہے تو وہ چیز بہت سی بار سستی پڑتی ہے، لیکن اگر اسی چیز کو قسطوں پر خریدتا ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم قسطوں پر خریدتے ہیں تو وہاں ہم یہ بات پہلے سے طے کر لیں کہ یہ چیز ہمیں اتنے میں پڑے گی۔ مثال کے طور پر موبائل ہم قسطوں پر لے رہے ہیں تو یہ موبائل ہمیں قسطوں پر 15,000 میں پڑے گا، یہ اسی وقت طے ہو جائے جس وقت لین دین ہو رہا ہو، جیسا کہ ہو بھی جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی طے ہو جائے کہ کب کب ہمیں قسط ادا کرنی پڑے گی، یہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمپنی کی طرف سے یہ شرط نہ ہو کہ اگر تم نے وقت پر یہ قسط ادا نہیں کی تو تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں خود اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو وقت طے ہوا ہے اس وقت پر ہم قسط ادا کر دیں۔ اگر ہم قسط ادا نہیں کرتے ہیں اس وقت پر اور پھر کمپنی کی طرف سے فائن لگتا ہے، جرمانہ لگتا ہے، تو پھر وہ جرمانہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے وقت پر ہی قسطوں کی ادائیگی ہو۔ لہذا اگر ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بجاج فائننس کمپنی کے ذریعے یا کسی اور کمپنی کے ذریعے سے ان شرائط کے ساتھ لین دین کیا جاتا ہے، قسطوں پر کوئی چیز خریدی جاتی ہے، تو وہ جائز ہے۔
محمد شاہ نواز کا سوال ہے، میرے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، میں نے دوسری جگہ جمعہ کی نماز ادا کر لی تھی، لیکن جب میں اپنے گاؤں میں گیا تو ظہر کی نماز کا وقت باقی تھا، تو کیا مجھے ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی ابھی بھی؟ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس پر سے ظہر کی نماز پھر ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جمعہ فرض ہے۔ اب جب جمعہ فرض ادا ہو گیا تو اب ظہر کی ادائیگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت وضو بنانے کا کیا حکم ہے؟ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں مجمع بہت ہوتا ہے اور آدمی پہلی دوسری یا اگلی ابتدائی صفوں میں موجود ہوتا ہے اور اس کی وضو ٹوٹ جائے تو پھر واپس اخیر تک وضو خانے تک پہنچنا بہت ہی دشوار کام ہوتا ہے، صفیں پھلانگنی پڑتی ہیں جس سے مقتدیوں کو بھی بہت زیادہ دقت ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح کی صورتحال ہے تو آدمی وضو کے ٹوٹ جانے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جائے اور جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد جا کے اپنی وضو کر کے نئے سرے سے نماز ادا کر لے۔ اور اگر اخیر کی صفحہ میں ہو کہ جہاں سے نکل کر جانا آسان ہو، یا یہ کہ دونوں اطراف میں ہو، دائیں طرف ہو کہ جس سے دائیں طرف سے ہی نکل جائے، بائیں طرف ہو بائیں طرف نکل جائے، تو پھر آدمی درمیان نماز میں بھی وضو کرنے جا سکتا ہے، اور اگر نماز باقی ہو تو اپنی اسی نماز پر بنا بھی کر سکتا ہے۔ اشرف بھائی گجرات سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں جمعہ کے دن نمازی زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بیت الخلاء کی چھت پر نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، بیت الخلاء کی چھت پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ جگہ بالکل پاک اور صاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، 2 رکعتوں کے درمیان ایک چھوٹی سورت چھوڑنا کن صورتوں میں مکروہ ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں قرآن مجید میں چھوٹی صورتیں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں میں سے 2 رکعتوں میں تلاوت کرتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ درمیان میں کوئی چھوٹی صورت نہ چھوڑیں، چونکہ یہ بات راست نصوص سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ صورتوں کی قرآن مجید میں مختلف فضائل ہیں جس کی بنیاد پر ایک صورت دوسری صورت سے افضل ہے، لہذا اگر کوئی آدمی 2 صورتوں کے درمیان ایک چھوٹی صورت سمجھتا ہے تو اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ اس نے اس صورت کو کمتر سمجھا ہے، جس صورت کو چھوڑا ہے اس کو اس نے کم سمجھا ہے، اس کی اہمیت اس کو گویا اہمیت نہیں دی ہے۔ اس طرح کا ایک وہم اور شبہ ہوتا ہے، اس وہم اور شبے کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک تلاوت کی تو اب دوسری رکعت میں اسے لإلاف قریش پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ لإلاف قریش چھوڑ کر وہ ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھے، اور یہ سورہ بینہ سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں حکم ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا تایا زاد بھائی کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، تایا زاد بھائی کی لڑکی سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا ایک لڑکا اپنے ماموں کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس لڑکے نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے ماموں کی لڑکی سے اب نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور جس طرح نسبی رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی بہت ساری لڑکیاں یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنا سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔